حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، میں بیمار پڑا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں نے تجھ سے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے آدم کی اولاد میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے آدم کی اولاد میرے کپڑے پھٹے تھے تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ مومن کہے گا رب تعالیٰ آپ تو ساری جہان کے پالنہار ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، سارے جہاں کا رب ہیں، ہر بیماروں کو شفا دینے والی ذات آپ کی ہے، ہر بھوکے کو کھانا کھلانے والی ذات آپ کی ہے، ہر پیاسے کو پانی پلانے والی ذات آپ کی ہے، ہر ننگے کو کپڑا پہنانے والی ذات آپ کی ہے۔ میں آپ کو کیسے پلاتا، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا تھا، میں آپ کو کیسے پلا سکتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو اس دن میں میرے بندے کو کھانا کھلا دیتا جو بھوک کی وجہ سے تجھ سے کھانے کا سوال کر رہا تھا، جو پیاس کی وجہ سے تجھ سے پانی طلب کر رہا تھا، جو جس کے کپڑے پھٹے تھے وہ کپڑے کا سوال کر رہا تھا، میرا بندہ مومن بیمار پڑا تھا، تو اگر اس کی عیادت کو آ جاتا تو آج بہترین بدلہ نیکی کا ذخیرہ میرے پاس تو پاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض صدقۃ، کہ ہر قرضہ صدقہ ہے، ہر قرضہ صدقہ ہے۔ صدقہ، قرضہ صدقہ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ قرضہ دیتے بھی تو برابر سرابر جتنا آپ نے دیا اتنا واپس بھی مل جائے گا، لیکن جس کی ضرورت میں آپ کام آئے ہیں، جس محتاج کی محتاجگی دور کی ہے، جس بے کسی میں آپ کام آئے ہیں، جس بے سہارے کے سہارا آپ بنے ہیں، جس کی آپ نے مدد اور نصرت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مدد کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو اس کے صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے الصدقۃ بعشر امثالها، الصدقۃ بعشر امثالها، کہ صدقہ کا 10 گنا اجر دیا جائے گا، 10 گنا بدلہ ملے گا، 10 گنا ثواب ملے گا۔ والقرض ب18، اور قرضے کا 18 گنا آپ کو اجر دیا جائے گا، 18 گنا آپ کو ثواب ملے گا، 18 درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین سے معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جبریل امین آخر کیا معاملہ ہے، دیکھو ذرا اس پر کیا لکھا ہے کہ قرضے کا ثواب بڑھا ہوا ہے صدقہ کے ثواب سے۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرضے کا ثواب اس لیے بڑا ہوا ہے کہ قرض مانگنے والا بنا کسی ضرورت کے قرض نہیں لیتا، وہ بے کسی کی وجہ سے، بے سہارگی کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے قرض لیتا ہے، اور مانگنے والے کا دھندا یہی ہوتا ہے، اس کے پاس پہلے سے کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرض دینے کا ثواب 18 گنا رکھتے ہیں، 18 گنا قرض کا ثواب آپ کو ملے۔ کچھ لوگ قرض دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، مکھی چوسی سے کام لیتے ہیں۔ لوگ ان کے دروازے پر امید لے کر آتے ہیں، لیکن جب ان کے دروازے سے لوٹتے ہیں تو مایوس ہو کر، غم زدہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر، خوف زدہ ہو کر کہ اس دروازے سے مجھے بڑی امید تھی، بڑی توقع تھی۔ انہی لوگوں کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا کہ میرا بندہ تجھ سے مانگتا تھا تو نے دیا نہیں، اس کی محتاجگی میں تو نے کام نہیں آیا، اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اس کی ذمہ داری نہیں کی، اس کی عیادت نہیں کی۔ قرض کی 2 قسمیں، کتنی قسمیں؟ قرض کی 2 قسمیں، ایک قرض حقیقی، ایک قرض مجازی۔ قرض حقیقی وہ ہے جو ہم اور آپ لیتے دیتے ہیں،
جو برابر سرابر ہم کو مل جاتا ہے، 10 دیا تو 10 لے بھی لیا، یہ برابر سرابر، یہ قرض حقیقی ہے۔ اور یہ قرض مجازی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بے کسی میں خرچ کرتے ہیں، مسجد میں خرچ کرتے ہیں، مدارس میں خرچ کرتے ہیں، مکاتب میں خرچ کرتے ہیں، دینی درسگاہ میں خرچ کرتے ہیں، دینی ادارہ میں خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، یتیم بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ قرض حسنہ بھی کہلاتا ہے اور قرض مجازی بھی کہلاتا ہے۔ یہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا بہتر بدلہ ملنے والا، بہترین بدلہ آپ کو ملنے والا۔ قرض قرون اولا سے چلا آ رہا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قرض لیا کرتے تھے اور یہودی سے قرض لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا وقت متعینہ پر، وقت متعینہ کے لیے قرض لیا، اتنے دن تک آپ کا قرض واپس کروں گا، فلاں ڈیٹ میں فلاں تاریخ میں آپ کو قرض واپس دوں گا۔ وہ تاریخ سے پہلے، اس متعینہ وقت سے پہلے وہ یہودی آ جاتا ہے۔ وہ یہودی اصلاً بہت بڑا عالم تھا اور آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے لگتا ہے، بدسلوکی کرنے لگتا ہے، آپ کے ساتھ ترش روئی سے پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ ترش کلامی سے پیش آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، کہنے لگے اے یہودی، اگر مجھے اس مجلس کے احترام کا خوف نہ ہوتا، کہ اس مجلس کا احترام کا فقدان کا خوف نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن مار دیتا۔ حضور پاک کے ادب کا احترام کا مجھے بے خوف، حضور پاک کے ادب کا اگر مجھے بے ادبی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ابھی میں تیری گردن کو قلم کر دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر فاروق سے فرمایا، عمر فاروق جاؤ، اسے کچھ مت کہو، ہو سکے تو اس کا قرض ادا کر دو۔ عمر فاروق اس یہودی کو لے کر چلے قرض ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاتے ہو تو جاؤ، لیکن اسے کچھ زیادہ دے دینا، اسے کچھ زیادہ دے دینا، تاکہ تم نے جو بات اس کو کہی ہے اس کا بدل بن سکے، تم نے اس کے ساتھ جو ترش کلامی کی ہے اس کا بدل ہو سکے۔ وہ یہودی عالم تمام چیزوں، تمام صفات نبی کریم کا آزما چکے تھے، تمام چیزیں وہ آزما چکے تھے، صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کے ساتھ جتنی ترش روئی سے پیش آئیں گے لوگ، نبی کریم اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آئیں گے، جتنی بدسلوکی کریں گے نبی کریم اس کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں گے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے، جتنا ان کے نبی کے آخری نبی کے ساتھ بد کلامی سے پیش آئیں گے نبی کریم اتنا ہی اس کے ساتھ ادب کا خیال رکھیں گے۔ جب وہ یہودی عالم نے اس صفات کو آزما لیا، فرمایا آقا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، آپ کے تمام صفات جو میں نے تورات میں پڑھے ہیں تمام مجھ پر آیا ہو چکا ہے، تمام میرے سامنے سورج کی طرح کھل چکا ہے، صرف ایک مرحلہ تھا کہ نبی آخر الزمان ایسے ہوں گے کہ لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، لوگ ان کے ساتھ سختی کریں گے اور وہ لوگوں کے ساتھ آخری نبی لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے۔ پیارے آقا آج یہ معاملہ بھی میرے سامنے واضح ہو گیا، میں مشرب کلمہ پڑھتا ہوں، مشرب با اسلام ہوتا، مشرب با اسلام ہوتا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے اپنا زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی اور اس سے قرضہ لیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرضہ لینا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت، ضرورت کے مطابق قرضہ لینا چاہیے۔ ہاں ٹال مٹول کرنا، خواہ مخواہ حیلہ بازی کرنا، خواہ مخواہ قرضہ نہ دینا، قرضہ لے کر واپسی کا ارادہ نہ رکھنا، قرضہ لے کر لوگوں کو دوڑانا، چکر لگوانا، ان کے چپل گھسوانا، اس پر اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابی رسول کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں
آگے بڑھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. پیچھے سے آواز آئی کہ ہاں یہ قرض دار ہے. اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے، فرمایا تم اپنے ساتھی کا نماز پڑھ لو. جس کے اوپر قرضہ ہوتا اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھاتے. ایک دوسری روایت کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے معمول کے مطابق معلوم کیا کہ یہ اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. پیچھے سے آواز آئی کہ 2 دینار اس کا قرضہ. کتنا؟ صرف 2 دینار کا یہ مقروض ہے، قرض خواہ ہے. اللہ کے نبی واپس ہو گئے، فرمایا تم لوگ اس کا قرض اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، جنازہ پڑھا لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہما علیہ، کہ وہ 2 دینار میں ادا کروں گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، صرف 2 دینار. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھائی. پتہ یہ چلتا ہے کہ قرضہ لے کر خواہ مخواہ ٹال مٹول کرنا. دکاندار کے یہاں راشن والے کے یہاں راشن لیتے 2-3 ہزار ہوا، دکان چھوڑ دی، دوسرا دکان پکڑ لیا، وہاں 2-3 ہزار کھایا، پھر تیسرا دکان پکڑ لیا. ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کرایا، 2-3 ہزار ہوا، دوسرے ڈاکٹر کو پکڑ لیتے، دوسرے ڈاکٹر کے علاج کرایا، پھر تیسرے ڈاکٹر کو پکڑ لیتے. ایسی حد تو یہ ہو گیا، مسلمانوں کا عالم تو یہاں تک گر گیا کہ بچوں کا جو ٹیوشن فی ہے ماہانہ 30 روز محنت کرنے پر، اور بالخصوص قرآن کریم کی ٹیوشن 100-150 روپے لیا جاتا ہے. 6 مہینے پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ سے ہٹا کر تیسری جگہ سے ہٹا کر چوتھی جگہ. ارے بھائی، اللہ کو منہ نہیں دکھانا، رب کعبہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا. آج راستہ بدل لیتے ہو، آج بچے کو بدل دیتے ہو، آج ٹیوشن بدل لیتے ہو، کل دکان بدل لیتے ہو، ڈاکٹر بدل لیتے ہو، کیا رب کو بھی بدل دو گے؟ رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جو قرض لے کر چلے جاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے والد محترم ایک غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. جابر کے والد شہید ہو گئے. وہ کچھ مقروض تھے، قرض دار تھے. لوگوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کا سوال کیا، مطالبہ کیا. یہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست لگائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس قرض ادا کرنے کے لیے؟ کہ میرے پاس خضور کے سوا کچھ نہیں ہے، اور خضور بھی اتنی کم مقدار میں ہے کہ اس سے میرا قرض ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنا خضور اکٹھا کرو. اکٹھا کیا گیا، ڈھیر لگائی گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں. جو ڈھیر لگائی گئی تھی، کئی ڈھیریں تھیں، جس میں جو بڑی ڈھیر ہے اللہ کے نبی اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، دو برکت کی دعائیں کرتے ہیں، بڑے ڈھیر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تمام قرض داروں کو لاؤ بلا کر، جس کا قرض ہے اس کو بلا کر لاؤ اور اس ڈھیر میں سے دینا شروع کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کی برکت سے، آپ کے بیٹھنے کی برکت سے میں نے تمام قرض کا قرضہ ادا کر دیا اور میرا خجور جو کا تو باقی رہا. قرض ادا کرنا نہایت ضروری ہے، ٹال مٹول نہیں کر سکتے. ہاں، اگر قرض جو دینے والے ہیں
ادا کرنے والے کو کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو ان کو مہلت دے مہلت دے، اس پر اور اللہ اجر عطا کرے گا، اور اجر عطا کرے گا۔ عرش کے دن، حشر کے دن، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے اس سائے کے اندر جس بندے مومن کو بلایا جائے گا، جگہ دی جائے گی، وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جس نے اپنے قرض خواہوں کو مہلت دی ہوگی کہ جب تک تمہیں جی چاہے رکھو، اس کے بعد واپس کر دینا۔ اس کو مہلت دیتے رہے، ڈھیل دیتے رہے۔ آپ ڈھیل دے رہے، عرش کا سایہ آپ کے لیے تیار ہو رہا، عرش کا سایہ آپ کے لیے تیار ہو رہا۔ حاضرین، اس لیے ہم سب کو قرض دے کر بھی تھوڑی مہلت دینی چاہیے، عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت ابراہیم ادہم کا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک قرض ہو زیتون کا سالن نہیں کھانا چاہیے۔ زیتون ایک قیمتی شے ہے، اس لیے نام لیا گیا کہ زیتون کا سالن نہیں بنانا چاہیے۔ ہلکی پھلکے سالن میں کام چلاوے، پھر جب قرض ادا ہو جائے پھر جو چاہے کھائے۔ القرض مقراض المحبہ، کہ قرض لینا، قرض محبت کی قینچی ہے، محبت کو کاٹ دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، دوریاں پیدا کر دیتی ہے، دل کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے قرض لینے سے بچنا بھی چاہیے، قرض لینے سے ہر ممکن کوشش ہو کہ بچے۔ جو محبتیں ہیں وہ نفرتوں میں بدل جائے گی، وہ محبت برقرار نہیں رہے گا۔ القرض بقراض المحبت، کہ اگر دو دوستوں میں دوریاں پیدا کرنی ہو، ایک دوسرے کو قرض دلا دیجیے، اور دوست ایک دوسرے کو خواہ ٹال مٹول کرتے رہے، اپنے آپ دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ حاضرین، قرض لینے دینے پر ہمارا معاملہ سب سے الگ ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں قرض کو لین دین تو ہوتا تھا لیکن لکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، یہ مذہب اسلام کی شناخت اور پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی 6666 آیتوں میں سب سے بڑی آیت اللہ نے لین دین کے متعلق ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ لین دین کو تحریری شکل میں رکھو۔ حضور جس زمانے میں آئے تھے، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، لوگ گھپلک کیا کرتے تھے، بےمانی کیا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، ایک دوسرے میں ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ اپنے معاملات کو لکھ کر رکھیں، اور اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو، میرے بندوں کو یہ تعلیم دے کہ اپنے معاملات کو لکھ کر رکھیں۔ 6666 آیت میں اللہ نے سب سے بڑی آیت نازل فرمائی۔ ذرا سوچنے سمجھنے دل اور دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت لین دین کے متعلق کیوں؟ اللہ چاہتے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی اہم عبادت نماز ہے، نماز کے متعلق سب سے بڑی اہم آیت نازل کرتے۔ زکوٰۃ بڑی اہم عبادت ہے، اس کے متعلق سب سے بڑی آیت نازل ہوتی۔ روزہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کے متعلق بڑی آیت نازل ہوتی۔ حج بڑی عبادت ہے، اس کے متعلق بڑی آیت نازل ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دور جاہلیت کے رسم کو، دور جاہلیت کے رسم کو توڑ پھینکنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی خصوصیت، اسلام کی شناخت، امت محمدی کی شناخت ہے کہ لین دین کو قلم بند کرو، ارقام کو لکھ کر رکھو۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، یہ مذہب اسلام کی شناخت اور پہچان ہے۔
حاضرین، اس لیے ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے دینے والے کی صف میں رکھنا، مولا مجھے صدقہ کرنے والے کی صف میں رکھنا، صدقہ لینے والے کی صف میں نہ رکھنا۔ یا اللہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والا مجھے بنانا، لوگوں کی مدد کرنے والا مجھے بنانا، لوگوں کے لیے نصرت کرنے والا مجھے بنانا، بے سہاروں کے سہارے میں کام آنے والا بنانا۔ مولا کریم مجھے لوگوں کو قرضہ دینے والا بنانا، مجھے قرضہ لینے، زکوٰۃ لینے، صدقات لینے، خیرات لینے والے کی صف میں مجھے ہرگز مت رکھنا۔ ذرا سوچو کہ جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو، کوئی اوپر کھڑا ہو اور آپ کو عطا کر رہا ہو اور آپ مانگ رہے ہو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو اوپر والے میں رکھا ہے؟ ورنہ وہ تو قادر ہے اس بات پر کہ آپ کا ہاتھ نیچے کر دیا، اس کا ہاتھ اوپر کر دے، ترنت بدل سکتا ہے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک، کن فیکون کا مالک ہے وہ۔ اس لیے حاضرین، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہت بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو بندے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرض کے معاملات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔